قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعابرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين السلام وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیور مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر و بنی آدم نیر بدھا راستار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 208 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اسی کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اہل ایمان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ بظاہر حصول حاصل دکھائی دے رہا ہے. جو چیز پہلے ہی موجود ہو اس کا مطالبہ حصول حاصل کہلاتا ہے. جو لوگ اس حال کے اندر بیٹھے ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ جو حال کے اندر ہیں وہ حال کے اندر آ جائیں تو یہ حصول حاصل ہو. جو لوگ باہر ہیں انہیں تو کہا جا سکتا ہے جو باہر ہے وہ اندر آ جائیں. جو پہلے ہی اندر ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ آپ اندر آ جائیں تو وہ تو پہلے ہی اندر موجود ہیں. تو یہ ہے حصول حاصل. اور حصول حاصل محال است، جو پہلے ہی حاصل ہو اس کے حصول کا مطالبہ محال ہوا کرتا ہے. یہاں بظاہر وادی النظر میں حصول حاصل دکھائی دے رہا ہے. ایک اور دوسرے مقام پہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اہل ایمان کو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ امام رازی نے دیگر مفسرین نے اس پر گفتگو فرمائی اور 4-5 اقوال نقل فرمائے. ایک تو یہاں اہل تورات، اہل زبور اور اہل انجیل مراد. اے زبور، انجیل اور تورات پر ایمان لانے والوں، اب مصطفیٰ کریم قرآن لے کر آئے ہیں، اب اسلام کے دامن میں آ جائیں.
ایک تو یہ ہے، اگر یہ اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو حصول حاصل کا جو اعتراض پڑتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اجمال و تفصیل کا علاقہ بھی بعض نے بیان کیا، اے مجمل ایمان لانے والوں مفصل ایمان لے، اے دعوی ایمان رکھنے والوں سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں آ جاؤ۔ اور اگر ہم اس کا شان نزول سمجھ لیں جو ابن جریر نے اور دیگر معتبر مفسرین نے بیان کیا ہے، تو اس کا شان نزول سمجھتے ہی بات سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ جو اعتراض ہے اس کا خود بخود دفیع ہو جائے گا۔ اس کے شان نزول کے بارے میں جمہور مفسرین نے جو رائے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو حضور کے چہرے کی چمک سے مدینہ کی گلیاں چمکنے لگی۔ اور شارح نے لکھا، ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو شارح نے لکھا ہے کہ وہ نور فقط مانوی نور نہیں تھا بلکہ حسی نور تھا۔ مانوی نور جس کو عقل نور قرار دے، علم نور ہے، ہدایت نور ہے، سچائی نور ہے، عدل و انصاف نور ہے، قرآن نور ہے، اسلام نور ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو عقل انسانی نور قرار دیتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں معنوی نور، نور معنی۔ اور نور حسی وہ ہوتا ہے جس کا ادراک قوت باصرہ سے، آنکھ دیکھے، یہ جو چمکتا ہوا دیواروں کے اوپر نور کی کرنیں پڑ رہی ہیں، یہ لائٹ جو ہے، اس کو کہتے ہیں حسی نور۔ حضور مدینے میں آئے تو مدینے میں نور آ گیا، تو اس نور سے مراد کیا مانوی نور تھا؟ تو شارح لکھتے ہیں ہاں مانوی تو مراد تھا ہی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مدینے کی کچی دیواروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ قول ہمارے سامنے اس بات کی دلیل ہے۔ فرماتی ہے میں سوئی گما بیٹھی اور حضور کے گھر میں جو دیا ہے اس میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، تو میں پریشان تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ تو جب حضور تشریف لے آئے تو پھر آقا کریم مسکرائے، پھر دعا کیا فَتُبُيَّنَتِ الْإِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، تو حضور کے چہرے کی چمک سے میری گمی ہوئی سوئی مل گئی، ایسی روشنی ہوئی، ایسے اجالے ہوئے۔ تو جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینے کی گلیاں حضور کے انوار سے چمکنے لگی۔ اور شارح نے لکھا کہ یہ نور حسی تھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے چہرے کا عکس دیواروں پہ پڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب آنے والا بڑے تم تراک سے، شان و شوکت سے، پروٹوکول سے، اعزاز و تکریم سے آیا تھا، تو آنے کی دہائی مچی تھی، کہیں طالع البدر علینا کی صدائیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، اور کہتی کیا تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، چھوٹے گھر کی نہیں ہیں، بڑے گھر کی ہیں، نبی کے آنے کی خوشیاں منانے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، اور کیوں گیت گا رہی ہیں آج؟ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ کتاب الہجرہ، مسلم شریف، دیگر آپ جگہوں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور کے آنے کا منظر کیا تھا اور کیسا ماحول تھا، کیسے چہروں پہ خوشیاں تھیں، اور صحابہ کس انداز کے ساتھ ینادون یا محمد یا رسول اللہ، کس انداز سے یہ نعرے لگا رہے تھے۔ طالع البدر علینا کی صدائیں کیسی تھی، اور جب حضور علیہ السلام وداع کی کالی پہاڑیوں کی اوٹ سے نکلے تو یوں لگا جس طرح کالے سیاہ بادلوں سے چاند چڑھایا گیا۔ تو وہ جو منظر تھا فی البدیع تھے، اور کمال ہو گئے انہوں نے جس انداز سے استقبال کیا، اور پھر حضور کی ناقہ کے پیچھے پیچھے، اور ہر بندہ اپنا گھر سجا کے بیٹھا ہوا، اور حضور کی جب ناقہ اس کے گھر کے قریب گزرتی ہے تو آگے بڑھ کے دست بست عرض کرتا ہے ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور ہمارے گھر آ جاؤ نا، ہم نے گھر سجایا ہوا ہے، صفائی کی ہوئی ہے، دالان کھلے کھلے ہیں، ہمارے افراد بھی کافی ہیں، اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے، کوئی حملہ کرے گا منہ توڑ جواب بھی دیں گے، ہم آپ کی جان کی حفاظت بھی کریں گے، آ جائے نا ہمارے گھر۔ اب آقا کریم کس کا دل توڑتے؟ ناقہ کی مہار اس کی گردن پر پھینک دی، کہا خلو سبیلا ناقتی مامورۃ من اللہ، راہیں چھوڑ دو، یہ میری اونٹنی اللہ کے حکم پہ مامور ہے، جہاں خدا کہے گا وہاں یہ اونٹنی بیٹھ جائے گا۔ جب قبیلہ بنو نجار کے محلے سے گزرے، اور آپ جانتے ہیں یہ حضور کے ننیال کا محلہ ہے،
اور جب یہاں سے گزرے تو انہوں نے کیا کہا؟ ہلم لا اخوالنا الی العادت والعدت والمنع، حضور ادھر تو آ جاؤ نا، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں، یہ تو آپ کے اپنے گھر ہیں، لیکن فرمایا نہیں، خلو سبیلا، اس کی راہیں چھوڑ دو۔ پھر ہوا کیا؟ نیویں آدھا پرونا ہے بیرا دلی، کوٹھے آتے چڑھے ویخ دے رہ گئے۔ اور پھر سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے جن کی خالی جگہ پڑی ہوئی تھی، مدینے والے وہاں کھجوریں خوش کیا کرتے تھے، چھہارے بنایا کرتے تھے، اونٹنی جا کے وہاں بیٹھ گئی، اٹھایا تو پھر بیٹھ گئی، پھر اٹھایا تو پھر بیٹھ گئی۔ قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، وہ بھاگ کے آ گئے، عرض کی حضور اب تو میرے مقدر جاگ چکے ہیں۔ اور پھر زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا۔ لوگوں آج شاہوں کا شاہ ہمارا مہمان بنا ہوا ہے، اور جبریل فرشتوں کو ساتھ لے کر آج ہمارے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ وہ کیا منظر تھا، طالع البدر علینا کی صدائیں، یہ تصور میں ہم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں تو اتنا لطف آ رہا ہے۔ اور جب صحابہ نے کھلی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی ان کے دل کی، کیا ان کے اندر جو ہے وہ نور طرح ہوگا، کیسی بہار آئی ہوگی مدینے کی گلیوں میں، کیسے روشنی اور اجالے پھیلے ہوئے ہوں گے مدینے کی گلیوں میں۔ اب حضور کا سنا، تذکرہ سنا، اس انداز سے لوگ لپکے بڑے، جو بھی آتا ہے حضور کی زیارت کرتا ہے۔ آپ جان گے مدینے میں یہودیوں کا ایک خاصا نیٹ ورک تھا، ان کے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے نذرانوں کا کاروبار چلتا تھا۔ اب جب لوگ راغب ہونے لگے وہ پریشان ہو گئے، کہیں ہمارے نذرانے ختم نہ ہو جائیں۔ ان کے علماء باہم جڑے مل بیٹھے، اب کیا کیا جائے؟ عبداللہ ابن سلام پڑھے لکھے شخص تھے یہودیوں میں سے، اور بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ بڑا تھا انہیں۔ کہا عبداللہ ابن سلام تم جاؤ اور جا کے اس شخص سے بات کرو، سوال کرو، اعتراض کرو، اگر جواب معقول ملے تو پھر ہم ماننے کے لیے سوچیں گے، ورنہ ڈٹ کے کہیں گے وہ تو ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ عبداللہ ابن سلام گھر سے نکلے، علماء یہود کے ہاتھ اٹھ گئے، لیکن تقدیر مسکرا کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عبداللہ ابن سلام، یہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں مشکات میں موجود ہے، ابو داؤد باب فضل الصدقہ میں بھی موجود ہے، اور بھی کتب میں موجود ہے، اور ایک صحاح کے علاوہ دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیے، یہ کہوں گا، یہ بات کروں گا، یہ پوچھوں گا، لیکن جب حضور کی خدمت میں پہنچے، صلہ رحمی پہ بات حضور کر رہے تھے، جو تعلق توڑے اسے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو جھولیاں بھر، جو ظلم کرے اسے معاف کر دے، یہ حضور کی بات چل رہی تھی۔ اب یہ جا کے کونے میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آگے ہوئے، آقا پوچھا کدھر آئے؟ وہ کہا حضور غلام بننے آیا۔ سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے دماغ سے۔ ملا رومی مرشد اقبال بولتے ہیں، اے لقائے تو جواب ہر سوال، حال شود ہر مشکلت بے کیلو کال، تیری تو ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب۔ اور مرید رومی بولا، قلندر لاہوری بولا، شہر اقبال کے باسیوں تمہیں فخر ہے، اقبال بولا۔ اقبال کہنے لگا، یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، وہاں خنک روزے کے خاشا کے مراوا سوختی۔ کیا بات ہے، تم نے ایک نظر کی سارے مسئلے حل کر دیے۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ سارے مسئلے حل ہو گئے، کلمہ پڑھ کے غلام ہو گیا۔ جو کان یہ سننے کے لیے بے تاب تھے کہ ابھی خبر آئے گی کہ مسلمانوں کے نبی کو کوئی جواب نہیں آیا، ان کے کانوں میں یہ خبر پڑی، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو دوڑے دوڑے آئے، عبداللہ ابن سلام تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی، تو نے کچھ سوال پوچھا ہوتا، بات کی ہوتی، ہم سمجھتے لاجواب ہو گیا اور مان لیا، ہم نے تو نے سوال بھی کوئی نہیں کیا، کیا ہوا تجھے؟ تو عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے، مجھے بھی نہیں پتا مجھے کیا ہوا۔ جب میں نے اس پیارے محبوب کو دیکھا اور ان کے جمال جہاں آرا کی زیارت کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا، ایسے چہرے تو سچوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اب عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے، وہ اسلام لائے تو ابن یامین بھی ایمان لے آئے، وہ ایمان لائے تو ان کے ساتھ اور بھی اسد، اسیر اور شعبہ، کتنے لوگ تھے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اب کافی یہودی ایک ٹولی بن گئی جو ایمان والوں کی یہودیت سے ادھر آئی تھی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا، وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، اور دودھ بھی نہیں پیتے اونٹ کا،
اسی طرح ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کرتے ہیں۔ اب اسلام نے اونٹ کے گوشت کو واجب قرار نہیں دیا، طبیعت مانتی ہے، مزاج میں آتا ہے تو کھا لو۔ جو اباحت جن چیزوں میں ہوتی ہے وہاں پابندی نہیں ہوتی۔ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، کتنے ہیں جو ہم نہیں کھاتے۔ ایک گھر میں ایک باپ کے بیٹے ایک ماں کی گود میں پلے ہوئے، طبیعتوں میں اختلاف ہے۔ شام کو بعض کا کھانا پکانے میں مسئلہ بن جاتا ہے، کیا پکائیں، یہ پکائیں تو یہ نہیں کھاتا، یہ پکائیں تو یہ نہیں کھاتا۔ اب نہ کوئی کھائے، شریعت قدغن نہیں لگاتی کہ تم ضرور کھاؤ، واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ اونٹ کا گوشت اگر کوئی نہیں کھاتا، ہم میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے چکھ کر دیکھا ہوگا، اسلام پابند نہیں کرتا۔ اونٹ کا دودھ اگر کوئی نہیں پیتا تو کوئی بات نہیں، اسلام پابند نہیں کرتا۔ لیکن عبداللہ ابن سلام نے اس ذہن سے اونٹ کے گوشت کو قصداً ترک کیا کہ چونکہ اسلام میں واجب نہیں اور جس دین کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں اس دین میں اس کا گوشت کھانا، دودھ پینا مکروہ تھا، لہذا ہم نے ضرور کھانا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس نیت سے اونٹ کا گوشت کھانا ترک کیا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور سے عرض بھی کی، حضور ہم دو شریعتوں پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم دین مصطفیٰ پہ بھی عمل کریں، دین موسیٰ پہ بھی عمل کریں، ہم طاقت رکھتے ہیں اس پر۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا اس خیال سے کہ یہودیت کی وہ ریت اور رسم جو میں مدتوں سے ادا کرتا آیا ہوں اور بچپن سے کبھی نہیں کھایا، اب ضرور کھانا ہے میں نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر اسلام لائے ہو تو پھر پورے پورے آؤ۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلبیز گل، حضرت اقبال کہتے ہیں اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیز گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ اگر اسلام لائے ہو تو سر سے لے کر پاؤں تک تمہیں اسلام میں آنا ہوگا۔ اور آگے کیا کہا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، جو تمہیں کہتا ہے دونوں راستے ٹھیک ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تورات پڑھنے سے منع کر دیا، کتاب تو وہ بھی اللہ کی، لیکن کہا کہ اس نرغے میں نہ آنا، اس چال میں نہ آنا۔ جو مریض دو ڈاکٹروں سے، حکیموں سے بیک وقت دوائی لیتا ہے اسے شفا ملے گی۔ صبح ڈاکٹر کی دوا لے لیتا ہے، دوپہر کو حکیم کی پڑیا کھا لیتا ہے، اور شام کے وقت کسی سنیاسی کی دوا کھاتا ہے، اس کا مزاج ٹھیک ہوگا۔ اور ڈاکٹر کو پتا چلے کہ یہ ایک ٹائم میری خوراک کھاتا ہے، دوسرے دو ٹائم دوسرے ڈاکٹروں کی کھاتا ہے، تو وہ غیرت مند ڈاکٹر گوارا کرے گا، کہے گا میاں ان سے ہی لے۔ اگر میرے سے لینی ہے تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ میرے ہی عمل کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا۔ شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ کلمہ مصطفیٰ پہ پڑھے اور باقی شریعتوں پر بھی عمل کرے۔ وہ شریعت منزل من اللہ ہے، ان میں شک نہیں، لیکن جب تم نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام صاحب کا جملہ ادیان کا ناسخ ہے، لہذا غیرت ہے اسلام کی کہ جب تم میرے ہو گئے ہو اب کسی سمت تم نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھنی۔ تمہارے گھر میں کمی ہے کہ کسی اور طرف جاؤ، آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در مریل کتا کیوں اخواما ایٹے بختہ وردہ، تو جب میں ہوں آپ کا تو پھر اور کسی سمت نظر اٹھا کے کیوں دیکھوں۔ یہ شریعت نے منع کر دیا اور اس سائے سے شریعت کا مزاج ہماری سمجھ میں آ گیا۔ اب عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب کو پابند کیا گیا، اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے نہ کھائے تمہیں کھانا ہوگا، تاکہ یہودیت کی جس رسم کا احترام تمہارے ذہن میں ہے وہ چور چور ہو جائے، اور سر سے لے کر پاؤں تک اسلام نے کہا تم داخل ہو جاؤ۔ اب اس زمن کے اندر بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ شریعت اسلامیہ کے اندر بڑا محمود روزہ ہے۔ حضور تشریف لائے جب مدینہ شریف، دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورے کے دن کا۔ حضور نے فرمایا کیوں رکھتے، انہوں نے بتلایا کہ اس دن قبطیوں کو نجات ملی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام درائے دین سے اپنی قوم کو لے کے پار گئے تھے، ہم اس خوشی میں رکھتے ہیں۔ فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی صیام ہی، حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ یہ بھی تاکید کی کہ صرف 10 کا نہیں، ساتھ یا 11 کا ملا لو یا پھر 9 کا ملا لو، تاکہ یہودیوں سے تمہاری عبادت کا فرق محسوس ہو، ان سے مشابہت پیدا نہ ہونے پائے۔ داڑھی سنت ہے، ہر نبی نے داڑھی رکھی ہے، ہر نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو طواف کرتے ہیں اللہ کے عرش کا، اور پڑھتے کیا ہیں، اے اللہ تیری تعریف جس نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت دی اور عورتوں کو زوائد سے زینت بخشی۔ پہلی مرتبہ خسرو اور پرویز کے 2 ایسی چیز ان کی خدمت میں آئے، ان کی داڑیاں مڑی ہوئی، حضور نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ فرمایا یہ تم نے کیا شکل بنا رکھی ہے؟
کہنے لگے ہمارے خداوند خسرو پرویز نے ہمیں داڑھی مڈانے کا حکم دیا. تو آقا کریم غصے میں آ گئے. فرمایا تمہارے خدا نے، جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی مڈانے کا حکم دیا ہے، میرے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. فطرت ہے، اللہ نے مرد کے لیے امتیاز رکھا ہے، داڑھی رکھنی چاہیے، محمود ہے. بالکل کسی کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے. مرد اور عورت کے درمیان مشابہت سے منع کر دیا گیا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم تک فرما دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ داڑھی یہود بھی رکھتے تھے، عیسائی بھی رکھتے تھے، مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے. کہا تم نے بھی رکھنی ہے لیکن ان سے فرق ڈال دو. وہ داڑھی کا استرسال نہیں کرتے تھے، یعنی داڑھی کھلا نہیں چھوڑتے تھے. اس کی یا مینڈیاں بناتے تھے، یا اس کے اندر موتی پروتے تھے، یا اس کو مختلف انداز سے اس کے سٹائل بناتے تھے، اس کو تو دیتے تھے. اس لیے حضور فرمایا من عقد لحیتہ ان محمدا بریء منہ، جس نے اپنے داڑھی کو یا گانٹھیں دی، گرہیں ڈالی، مینڈیاں کی، موتی پروئے، فرمایا میں اس سے بیزار ہوں. یعنی ہے دین، ہے فطرت، لیکن تمہارا اور ان سے فرق ہونا چاہیے. تمہاری داڑھی اور مشرک کی داڑھی ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے. پگڑی کا کہا، یہود بھی پگڑی باندھتے تھے. ہمارے الامائم تیجان العرب، امامے عربوں کے سر کا تاج ہیں، اور جب تک عرب امامہ پہنے رکھیں گے دنیا پر ان کا وقار رہے گا. اور فرمایا جب عرب امامہ پہننا چھوڑ دیں گے دنیا سے ان کا وقار ختم ہو جائے گا. تیل کی دولت کے باوجود جب سے امامہ انہوں نے چھوڑا تو دنیا کی نظر میں ان کی وہ قدر نہ رہی، ورنہ کبھی وہ بات کرتے تھے دنیا تھر تھر کانپتی تھی. تو فرمایا عربوں کے امام سر کا تاج ہیں، اور اگر اس کو اپنائے رکھیں گے تو دنیا پہ وقار رہے گا. فضیلت بیان فرمائی. اور دلمی شریف کی ایک روایت کے مطابق امامے کے بغیر 2 رکعت پڑھنا وہ 2 رکعت کا ثواب ہے، اور جو امامے کے ساتھ 2 رکعت پڑھی جائے گی اس کا اجر 70 تک پہنچ جاتا ہے. فضیلت ہے. امامہ باندھنے سے علم بڑھتا ہے. جدید تحقیق کے مطابق بندہ سن سٹروک سے محفوظ رہتا ہے، اور بہت کچھ. لیکن کہا تم نے یہودیوں سے فرق ڈالنا ہے. وہ ٹوپی کے بغیر باندھ کے درمیان سے خالی رکھتے تھے، تم نے نیچے ٹوپی باندھنی ہے تاکہ تمہارا اور ان کا فرق محسوس ہو، مشابہت پیدا نہ ہونے پائے. ایک اور سادی بات، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، عند طلوع الشمس و عند استوائها و عند غروبها، 3 اوقات ہیں جن اوقات میں عبادت نہیں کی جاتی. سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کو. اور اللہ تو ہر وقت بندے کی فریاد سنتا ہے. ہر وقت یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا رب ہے کہ اس وقت وہ مصروف ہے لہذا اس وقت عبادت نہ کرو. معاذ اللہ، وہ تو ہر وقت اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے، اس کی عبادت کو دیکھتا ہے. لیکن ان 3 اوقات میں آپ نے کبھی غور کیا ہو سجدہ مکروہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 اوقات جو سورج کو پوجنے والے ہیں ان کی عبادت کے وقت تھے. اب جب ہم صبح کو نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، سورج ہماری پشت پہ ہوتا ہے. تو یہ شائبہ بھی نہیں پڑتا کہ ہم سورج کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بنا ہے. اور جو مغرب کی سمت رہتے ہیں قبلہ شریف سے، وہ مغرب نماز پڑھیں تو ان کی پشت پہ سورج ہوتا ہے. یہ شائبہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود 3 اوقات میں سجدے کی ممانعت آ گئی. کیوں؟ کہ یہ سورج کو پوجنے والوں کو، اجرام فلکیہ کو پوجنے والوں کی عبادت کے وقت ہیں. اللہ گوارا نہیں کرتا جب ان کے سر جھکے ہوں تمہارے بھی جھکے ہوں. کہا تمہارا ان کا فرق ہو، تمہارا اپنا تشخص ہے، تمہارے اپنے رواج ہیں، اپنی تقدیم ہے، اپنا ایک زندگی کا طریقہ اور اپنی عبادت کا ایک طریقہ ہے، تم ان سے فرق ڈال لو. یوم نیروز اور یوم مہرجان یہ پارسیوں کی عید کے دن ہے. ان دنوں کے اندر فقہاء اسلام نے لکھا روزہ رکھنا ممنوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خیال نہ آئے کہ کہیں یہ ان کے دن کی تعظیم ہو رہی ہے. بیساکھی، ہولی، دیوالی، یہ جتنے بھی دن ہیں ان ایام کے اندر خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ مختلف مٹھائیاں خرید کے لانا کہ آج بیساکھی ہے، سخت کراہت ہے. کیوں؟ کہ ان کے دن کی تعظیم لازم آتی ہے، اور اسلام ایک اپنا تشخص رکھتا ہے، اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میرا مانگنے والا کسی اور سمت دیکھے. شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، ہو منزل کی تلاش تیرے نقشے کفے پا کے بات. جو یہاں تک پہنچ گیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. بعض نسخوں میں یہ لکھا ہے کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. لیکن پروفیسر منیر الحق قاضی بیلپوری، یہ کلام اعلیٰ حضرت کے نقاد ہیں اور میرے بڑے دوست ہیں، وہ یہاں کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جچے تو وہ جو پہلے چڑھے نظروں میں. اس لیے یہ نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کون نظروں میں جچے، جچتا وہ ہے جو پہلے چڑھے پھر بندہ توڑتا ہے. یہ چڑھتا بھی ہے کہ نہیں؟
جچتا بھی ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، آل حضرت یہ نہیں کہہ سکتے. آل حضرت نے کہا کون نظروں پہ چڑھے، جچنا تو بات کی بات ہے حبیب، جس نے آپ کے تلوے کو دیکھا کوئی اس کی نظر پہ چڑھ ہی نہیں سکتا. تو جس نے اسلام کو دیکھ لیا پھر کسی سمت نظر اٹھائے وہ نہیں دیکھ سکتا. تو یہ اسلام کی غیرت ہے. وما یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب آپ ویلنٹائن ڈے کو دیکھ لیں یا بسنت کو دیکھ لیں یا مدر ڈے یا مختلف جو مغرب کی طرف سے ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اس کو قریب سے اس کو اپنا کر اپنے آپ کو پڑھا لکھا روشن خیال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ذرا غور کرو اسلام کا مزاج کیا ہے. وہ تو کہتا ہے داڑھی بھی رکھو تو ان سے فرق ہو، پگڑی بھی باندھو ان سے فرق ہو، سجدہ بھی کرو ان سے فرق ہو، قیام بھی کرو ان سے فرق ہو، روزہ بھی رکھو، جو خالص عبادتیں ہیں وہ بھی اگر کرو تمہاری ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہا گیا، وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ کیوں نہ کہا گیا؟ قرآن پڑھیے، قرآن میں نہیں ہے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو. یہ فرمایا گیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا اس لیے کہ چونکہ وہ جو یہود تھے ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے کہا تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو. یہ نہیں کہا تاکہ تمہارا ان کا فرق ہو. عبادت کے کھڑے ہونے میں فرق ڈالا، عبادت کے لہجے میں فرق ڈالا، سجدے کے انداز میں فرق ڈالا، روزے میں فرق ڈالا، پگڑی سے لے کر داڑھی تک. اسلام نے ایک ایک لباس سے لے کر وضع قطع تک، اٹھنے سے لے کر بیٹھنے تک کہا کہیں تمہارا ان کا جوڑ میل نہ ہو جائے. کوئی انہیں دیکھ کر تمہیں یہودی نہ سمجھ لے، تمہیں دیکھ کر تمہیں عیسائی نہ سمجھ لے، تمہیں دیکھ کر تمہیں کوئی اس طرح کا بندہ نہ سمجھ لے. تم اسلام والے ہو. میرے حضور استاذ المکرم فرمایا کرتے تھے تمہیں نہ شناختی کارڈ پیش کرنا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، نہ پاسپورٹ پیش کرنا پڑے کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، اور دیار غیر میں مر جاؤ تو تمہاری پہچان کے لیے اور طریقہ اختیار کرنا پڑے کہ یہ مسلمان ہے یا کچھ اور ہے، تمہاری شلوار بھی نہ اتارنی پڑے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری شکل صورت وضع قطع اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایسا ہو تم دور سے آ رہے ہو لوگ کہیں محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، یہ قصہ کہانی نہیں قرآن ہے. اے اسلام والو اگر آئے ہو تو پھر پورے پورے، آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ نہیں ہے. کہتے جی دنیا بھی تو رکھنی ہے، مومن کی تو دنیا بھی دین ہوتا ہے. التاجر الصدوق مع الانبیاء یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے. القاسب حبیب اللہ، مزدوری کر کر کے ہاتھوں میں چنڈیاں پڑ گئی، چھالے پڑ گئے ہاتھوں میں. تو یہ دنیا داری نہیں ہے. پوچھو آمنہ کے لال سے، القاسب حبیب اللہ، یہ جو بچوں کے لیے کمائی کر رہا ہے، یہ جو جوان بہنوں کے جہیز کے لیے محنت کر رہا ہے، یہ جو بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے، القاسب حبیب اللہ سے معمولی نہ سمجھنا، یہ اللہ کا حبیب ہے. تو مومن کی تو کوئی شے دنیا ہوتی نہیں، اس کا ہر شے دین ہوتا ہے. بلکہ فرمایا جو تم لقمہ کما کے حلال بیوی کے منہ میں رکھتے ہو اللہ وہ بھی صدقہ لکھتا ہے. اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ کہلاتا ہے. تو پھر مومن تو چلتا پھرتا اٹھتا دین ہوتا ہے. وہ کیوں کہے کہ یہ دنیا بھی تو رکھنی ہے؟ وہ تو دیکھتا ہے دین کی نظر سے، وہ تو دیکھتا ہے شریعت کی نگاہ سے. شریعت جہاں روک کے رک جائے، جہاں کہتے چلو وہاں چلتا ہے. وہ تو اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ تو من مرضی کا مالک نہیں ہوتا. وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں ہوتا. یہاں دین اور یہاں برادری کی رسم، یہاں دین اور یہاں خاندانی رسم، یہ دین کی بات ہوگی، یہ علاقائی رسم ہوگی، یہ دین کی بات ہوگی، اور یہ مشرقی رسم ہو گئی. نہیں، وہ تو اٹھتا ہے بیٹھتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے. وہ شادی بھی کرے تو یہ نہیں ہے کہ صرف نکاح ہی شریعت کے مطابق ہو، اور بلکہ وہ بھی اب لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ نکاح بھی 2-4 دن پہلے پڑھا دو، تاکہ وہ جو چند لمحوں کے لیے مولوی صاحب آتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑتے ہیں اور سب کچھ وہ ڈھول ڈھمکا چھوڑنا پڑتا ہے، وہ بھی نہ چھوڑنا پڑے. ہم جائیں شادی کے لیے اور اپنی من مرضی کریں. جو شریعت اتنی بھی درمیان میں آتی ہے اس کو بھی نکالو، اور جو مرضی کرو بھنگڑے ڈالو، جو مرضی کرو رسم حنا کے نام سے جو ہے وہ حسن کی نمائش کرو، آنکھوں کا زنا کرو، جو مرضی کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہ ہو. آج تو یہ حالت ہو گئی ہے. تو صاحبوں کیا ہمیں دین یہ کہتا ہے؟ دین تو کہتا ہے تم نے امامہ بھی باندھنا تو سٹائل کا خیال رکھنا،
تم نے پگڑی بھی باندھنی ہے تو اس کا سٹائل نہ کسی سے ملنے پائے، تم نے تو داڑھی بھی رکھنی ہے تو دیکھ لو کسی سے مشابہت نہ ہونے پائے، تم نے لباس ڈالنا ہے تو دیکھو کہ کسی کی غلامی نہ جھلک رہی ہو تمہارے لباس سے، کہ وہ فلاں سے معلوم ہے اس کے لباس کا انداز یہ ہے۔ تمہارا اپنا تشخص ہے، تمہارا اپنا کلچر ہے، تمہاری اپنی تہذیب ہے۔ تم ویلنٹائن ڈے میں پھول پیش کر رہے ہو، یہ محبت کا دن ہے، اور اسلام تو ایک ایک لمحے کی محبت سکھاتا ہے۔ یہ محبت صرف مخالف جن سے سکھائی جا رہی ہے، اسلام تو کہتا ہے ماں کے قدم چھو، یہ تیری محبت ہے ماں کے ساتھ، باپ کے ہاتھ چھو، باپ کی خدمت کر، اف نہ کرنا ان کے سامنے، وہ تو اسے محبت سکھاتا ہے، وہ آوارہ عورتوں سے محبت نہیں سکھاتا۔ اسلام کے ماننے والوں کا محبوب گلیوں میں آوارہ کرنے والا نہیں ہوتا، عرشوں کا راہی ہوتا ہے۔ تو ایک دن محبت کے لیے مخصوص کر دیا، پورا سال کیا کریں؟ یہ مدر ڈے ہے، یہ مدر ڈے، آج ماں کو سلام کرنا ہے، پھولوں کا تحفہ لے کے جانا، آج فون کرنا ہے ماں کو کیونکہ آج ماں کا دن ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ تیرا حج ہے جب ایک مرتبہ تو محبت کی نظر سے دیکھا، کہا اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے، کہا 2 حج ملیں گے، کہا کوئی 100 مرتبہ دیکھے، کہا تم دیکھتے تھک جاؤ گے، ثواب دیتا نہیں تھکے گا۔ تم ایک دن کی بات کرتے ہو، اسلام تو کہتا ہے کہ جب تک ماں باپ اجازت نہ دیں گھر سے نہ نکلو، تمہیں جہاد سے روک دیا گیا، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، خدمت کر ان کی، یہ تیرا جہاد ہے۔ سال بعد ایک دن ماں انتظار کر رہی ہے، اولڈ پیپلز ہوم کے اندر ماں منتظر ہے، آج میرا بیٹا آنا، سال راہیں تکتی رہی ہے ماں۔ کتنی بدقسمت ماں ہے وہ جو سال بعد بیٹے کی راہیں تکتی ہیں، اور کتنی خوش قسمت ماں ہے، بیٹا جب کام سے آتا ہے ماں کے قدم چومتا ہے، جب صبح جاتا ہے کہتا ہے کام پہ چلا جاؤں، ماں کہتی ہے ساتھ بسم اللہ بیٹا جاؤ، اللہ آپ کی خیر رکھے۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ یہ بھی سال کا سلام ٹیچر ڈے ہے، آج ٹیچر کو سلام کرنے جانا، اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہوئی؟ سال کے بعد سال بعد پوچھتے ہیں ٹیچر کو۔ اسلام کہتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ فرماتا ہے جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ ہارون رشید اپنے استاد کے جوڑے اپنی بغل میں دبائے کھڑا۔ امام مالک کو کہتا ہے حضرت میں اب بادشاہ بن گیا ہوں اور میں بغداد کے پایا تخت پہ بیٹھا ہوں، آپ نے موطا لکھی ہے مجھے پڑھا جائیں، چونکہ اگر میں آیا تو بڑا حکومت کا نقصان ہوگا، اتنے لوگ آئیں گے، آپ آگے، آپ کے ساتھ جتنے شاگرد ہیں ان کا خرچہ بھی دوں گا، آپ آ جائیں۔ امام مالک خط پڑھتے ہیں اور غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہارون رشید تو کیا سمجھا مجھے، میں تیرے باپ کا ملازم ہوں کہ تجھے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھانے تیرے گھر آؤں؟ اگر تجھے شوق ہے تو تجھے مدینے میں آنا ہوگا، اور جس طرح دوسرے شاگرد زانو تلمس طے کر کے بیٹھے ہیں تجھے یوں پڑھنا ہوگا، پھر امام مالک تجھے حدیث پڑھائے گا۔ یہ ہے استاد کا مقام، یہ ہے ٹیچر کا مقام۔ تو آئیے، سارے نظام آزمائے جا چکے، جس سمت ہم بڑھ رہے ہیں لوگ وہاں سے اکتائے ہوئے اور پیچھے آنے کا راستہ نہیں مل رہا، اپنی قوم کو وہاں لے جا چکے ہیں کہ اب واپس آ ہی نہیں سکتے۔ آؤ ان راہوں کے مسافر بن جاؤ جو راہ محمد عربی نے دی، جو راہ مصطفیٰ جان رحمت نے دی ہیں۔ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے اسلام میں داخل ہیں۔ ہمارے کچھ معاملے جس طرح مسجد میں ٹوپی چھوڑ جاتے نماز پڑھ کے، ہم نماز بھی چھوڑاتے ہیں مسجد میں، ٹوپی اتاری پگڑی اتاری مسجد میں پھینک کر خود دکان پہ چلے گئے۔ مسجد میں اور طرح کے مسلمان، دکان پہ اور طرح کے مسلمان۔ اسلام یہ نہیں کہتا مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے اس کے نماز کا اثر دکھائی دے، اور نمازیوں کی مذمت کی گئی جو اپنی نمازوں کے فلسفے سے آگاہ نہیں ہیں۔ فرمایا خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے ہی آگاہ نہیں ہے، نماز پڑھے جا رہے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، برتنے کی چیز نہیں دیتے، کوئی پائپ لینے چلے جائے، ویپر لینے چلے جائے، معمولی علماء کہتے ہیں معاون سے مراد وہ جو روز مرہ ایک دوسرے کو ہم دے دیتے ہیں، ادھار دے دیتے ہیں، نمک وغیرہ مرچ وغیرہ کسی کو ڈالنے کے لیے دے دیتے ہیں، یہ معمولی چیزیں ہیں۔ تو وہ اتنے سخت گرے وہ کہتے ہیں ہم دیتے، بڑے خشک بنتے ہیں، نماز میں پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ نماز سے آگاہ ہی نہیں ہے، اگر انہیں نماز پڑھی ہوتی تو انہیں نماز سکھاتی کہ تم نے کس طرح معاشرے سے پیش آنا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ کے مسجد میں چھوڑا، حج کر کے وہاں چھوڑا تو یہاں آ کے چھری تیز کر رہے، اور حاجی صاحب زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی کھالو جڑے، یہ نہیں، اگر حج پڑا ہے ہاں اگر حج کا یہاں اظہار ہونا چاہیے۔ وہاں تو لبیک کہتا رہا، غریب امیر ایک ہی صف میں کھڑے تھے وہاں، اور وہاں ایک ہی لباس تھا، اور یہاں آ کر اونچ نیچ پھر شروع کرتے، سمجھ لو حج کی روح کو نہیں پا سکا۔ تو اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر موقع پہ تعلیم دی ہے، بلکہ آقا کریم نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد،
میں تمہارے لیے باپ کی جگہ میں ہوں. اگر تم میں سے کوئی استنجا گاہ میں جائے تو اپنا بایاں قدم آگے رکھے. یعنی یہاں تک حضور نے امت کو تعلیم دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر.